پہلے مسلمانوں پر حالات کافی کٹن تھے، تو بحرین سے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ مال لے کر سامان لے کر مدینہ رات کے وقت پہنچے۔ اب مدینہ میں ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے آدمی تک یہ بات پہنچی کہ مال جو ہے وہ مسجد نبوی میں پہنچ چکا ہے۔ جب صبح نماز فجر کا وقت ہوا، صحیح بخاری میں ہے کہ عام روٹین سے ہٹ کر آج فجر کی نماز میں لوگ بہت زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، جب لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے دیکھا، یعنی یہ نہیں کہ صحابہ نماز نہیں پڑھتے تھے یا کم پڑھتے تھے تو آج زیادہ ہو گئے۔ عام جو نواحی تھے، جہاں اب مسجد غمامہ ہے یا قباء مسجد اور مسجد نبوی کے درمیان جو علاقہ ہے، یہ تب نواحی کہلاتا تھا۔ اس مقام پہ یعنی یہ مدینے کا دیہات کہلاتا تھا، تو وہاں سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نماز پڑھا دیا کرتے تھے۔ تو جب بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجد نبوی میں سامان آیا ہے، صحابہ جو ہے ان کو تقسیم کیا جائے گا، تو جو اپنے اپنے علاقوں میں نمازیں پڑھتے تھے وہ بھی مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مال تقسیم کیا اور پھر فرمایا، میرے صحابہ، مجھے اللہ کی رحمت پہ امید ہے اور میں تمہارے بارے میں اس چیز پہ نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تمہارے اوپر ایسے حالات آئیں گے کہ غربت، مسکینی، لاچاری، اس طرح کے معاملات ہوں کہ بھوک کو مٹانے کے لیے خشک چمڑے کو پانی میں بھگو کر چوستے اور اپنی بھوک کو مٹاتے۔ ایسے معاملات میرے بعد نہیں ہوں گے، مجھے اس چیز کا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح آزمائے جاؤ گے۔ وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، لیکن مجھے ایک ڈر ہے کہ میرے بعد أَن تُنَافِسُوا بَعْدِي، میرے بعد جو ہے تم مال و دولت میں بہت زیادہ بڑھ جاؤ گے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فراوانیوں سے نواز دیں گے، راحتیں، دولت، دنیا کا سامان، جائز خواہشات، یہ انسان ضروریات تو کیا خواہشات کو بھی آسانی سے پورا کرے گا، لیکن ایسے نہ ہونا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد تم کہیں کفر کی حالت میں نہ لوٹ جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تمہارا بعض کی گردنوں کو مارنے لگ جائے، تم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ، ایک دوسرے سے تم تعلق توڑنا شروع کر دو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ جب حالات بدلتے ہیں تو پھر انسان کے خیالات بھی بدل جاتے ہیں، خیالات تبدیل ہوتے ہیں تو انسان چاہتے نہ چاہتے اپنا مزاج تبدیل کر لیتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ چیز ذکر کی جاتی ہے کہ یار انسان کے حالات بدل جائیں، انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ دبے لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان اس کو بڑا بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، اس میں صبر بہت کم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بے صبرے ہونے کی جو مثال دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا، جب ہی اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے، میں مارا گیا، میرے حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں، میرے معاملات بڑے بگڑ چکے ہیں، بس جی کیا بتائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جیسے ہی اس کو خیر پہنچتی ہے تو یہ اکڑ والا ہو جاتا ہے، منوعا، بہت زیادہ روکنے والا، تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں، میں تو جدی پشتی ہوں، مالدار ہوں، ڈیرے دار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بے صبرا، اگر اس کو میں ذرا کھینچ کے آزمانا چاہوں تو بھی یہ جزا فضا کرتا ہے، اور اگر کچھ نواز کے آزما لوں تو پھر یہ اپنے آپ پہ اترانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے پتہ نہیں میں کیا میرے اندر مہارت ہے جس کی بنیاد پہ میں کیا سے کیا بن گیا۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بھی بیان فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب ہی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لِجَنبِهِ، یہ لیٹے لیٹے ہم سے پکار شروع کر دیتا ہے، اٹھنے کی اس میں سکت نہیں ہے۔ اِذَا النَّوْ قَائِمًا، بیٹھا ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے، ہائے اللہ میرے حال پہ رحم کر دے، یا اللہ میں بڑا کمزور ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ، پھر جب ہم دور کرتے ہیں اس کی تکلیف کو، اس سے ہٹا دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ،
اس طرح یہ زندگی گزارتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں، اس کو ہم سے کبھی کام پڑا ہی نہیں ہے۔ اس کو کہے نماز پڑھ لے، او جی ٹائم تسی تے ویلے بندے ہو، تھانوں کی پتہ ہے مصروف آدمی کا ٹائم کہاں نکلتا ہے، آپ کے پاس ٹائم کام ہی کوئی نہیں ہے، نماز ہی پڑھنی ہے۔ اس طرح کے کفریہ کلمات کہتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بے صبرہ انسان ایک ذرہ برابر نہیں سوچتا، ایک ذرہ برابر بھی یہ فکر نہیں کرتا۔ اور جو نمازی ہے، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والے ہیں، وہ ہر لمحہ ہر جگہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ یہ فضل ہے تو میرے رب کا ہے، یہ احسان ہے ہمارے رب کا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی انسان کی حیثیت اور اوقات کو ظاہر کرتے ہوئے، اور میں جب ہم انسان کو تھوڑی سی تکلیف میں ڈالتے ہیں تو اسی وقت فذو دعائن عریض، لمبی لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ پھر فرض کیا، پھر یہ تہجد گزار، پھر اشراق، پھر ہر وقت ہاتھ میں تسبیح، اور بات کرنا کسی سے پسند نہیں کرتا، بھی اللہ کا ذکر بھی کیا ہوا ہے، باچی اوکھا ویلا چل رہے ہیں۔ اور فرمایا جب ہی ہم اس کے معاملات تھوڑے سے سیٹ کرتے ہیں تو پھر کہتا ہے یہ جو سارا کچھ ملا ہے نا، یہ مجھے میرے علم کی بنیاد پہ ملا ہے۔ پھر قارون کی بولیاں بولتا ہے، پھر حامان کی بولیاں بولتا ہے، پھر فرعون کی طرح کہتا ہے میں دیکھتا ہوں موسیٰ کا رب کہاں ہے، حامان میرے لیے ایک گھر بنا دے، ایک اونچی عمارت بنا۔ میں جب موسیٰ سے پوچھتا ہوں رب کدھر ہے، رب کون ہے، وہ اشارہ کرتا ہے آسمان کی طرف، ذرا میں جان کے تو آؤں اللہ کہاں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ پھر اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کے کفریہ کلمات بیان کرتے ہوئے یا کہتے ہوئے انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی لوگوں کو پالنے والا ہوں، اگر میں خرچ نہ کروں تو شاید ایک مسجد کا نظام نہ چل سکے، ایک ادارے کا نظام نہ چل سکے، میرے علاقے کے غربا روٹی کھا کے نہ سو سکے۔ انسان تجھے کیا خبر کہ میرے رب نے یہ فیصلہ جب اس نظام کائنات کو بنایا تھا تب کیا تھا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، فرمایا میں رب تمہیں کبھی خیر دے کے کبھی تکلیف دے کے تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں اللہ نے الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تمہیں زندگیاں دے کے، اسباب زندگیاں دے کے، اولادیں دے کر، فراوانیاں دے کر، الذی خلق الموت والحیاة، اور اللہ نے تم سے تمہاری اولادیں چھین کر، تمہاری معیشت کھینچ کر، اللہ خالق کائنات نے تمہارے اسباب معیشت کو تنگ کر کے ان ساری چیزوں کو کیوں کیا؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، وہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ اور اسی چیز کو غزوہ احد میں جب معاملات ہوئے، اللہ خالق کائنات نے اس انداز میں اپنے نبی اور صحابہ اکرام کو مخاطب کیا، فرمایا ان یمسسکم قرح، آج 70 شہید ہو گئے، آج سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا غمخوار دکھ کے ساتھی، آج وہ جدا ہو گئے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے جانثاروں اور وفاداروں، یہ بات ذہن میں رکھنا، آج اگر تمہارے اوپر ایک تکلیف پہنچی ہے، تمہیں زخم لگے ہیں، صرف جسم زخمی نہیں، تمہارے دل بھی زخمی ہوئے ہیں، فقد مس القوم قرح، تو تم سے پہلے بھی لوگوں کو زخم پہنچ چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں کیا تھا؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ہم دن لوگوں کے درمیان پھیر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انا الدہر، میں زمانہ ہوں، اقلب اللیل والنہار، میں دن اور رات کو اپنی مرضی سے بدلتا ہوں۔ یہ تاریخ، یہ دن، یہ سال، یہ کیلنڈر، ان کی تبدیلیاں، انسان اس چیز پہ کاربند اور مضبوط رہے کہ میرا رب ان سارے حالات کو تبدیل کر کے صرف انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ 2025 کا ہو یا وہ انسان 2026 کا ہو، میں رب کو تاریخوں سے نہیں، اپنے بندوں کے، اپنے رب کے ساتھ تعلق کی جو ضرورت ہے،
میں رب کو وہی مطلوب ہے. زندگی 20 سال کی ہو یا 100 سال کی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا انسان کی خوش قسمتی میں سے یہ بات ہے، طال عمرہ وحسن عملہ، اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل خوبصورت ہو. جتنی لمبی عمر ہے نامہ اعمال اس قدر خوبصورت بھی ہو. اور انسان کی بدبختی اور بدقسمتی میں یہ چیز ہے کہ انسان کی عمر تو لمبی ہو جیسے مشرکین مکہ یا یہودی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یود احدہم لو یعمر 1000 سنۃ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر. فرمایا پیارے حبیب، یہ یہودی، یہ مشرکین مکہ، ان میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے ہمیں کم از کم عمر 1000 سال ملے، لیکن کیا فائدہ اس عمر کا، ان سالوں کے گزرنا کا کیا فائدہ؟ وما هو بمزحزحہ من العذاب یعمر، ان کا یہ عمر مل جانا ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا. اور 1 منٹ مل جائے، جیسے پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے ذکر کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کا بچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتا تھا، بلوغت کے یہ قریب تھا بالکل. آپ جب مسجد سے اٹھتے تو یہ آپ کا جوتا سیدھا کرتا، روایت کے لفظ ہے، آپ کو جوتا پہنانے کی کوشش کیا کرتا تھا. 2-4 دن گزرے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ وہ نظر نہیں آ رہا. اللہ کے رسول وہ تو بڑا بیمار ہے. فرمایا چلو چلتے ہیں. گئے، جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا سکرات الموت میں 1 منٹ ملا ہے، 1 منٹ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا بنیا قل لا الہ الا اللہ. پیارے بیٹے، اتنی محبت کرتا تھا مجھ سے، آج میری بات ہی مان لے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے. حدیث میں لفظ ہیں، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ تو یہودی تھا. جب میرا رب کرم کرنے پہ آئے، باپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا اتے ابو القاسم، میری طرف کیا دیکھتا ہے، خود مسلمان نہیں ہے، کہتا ہے ابو القاسم یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے. اس بچے نے لا الہ الا اللہ کلمے کا اقرار کیا، روح نکل گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ زبان سے فرما رہے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تیرا شکر ہے تو نے 1 لمحہ پہلے اس بچے کو یہ توفیق بخشی اور اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ دنوں کا ہیر پھیر آنا جانا یہ میری آپ کی آزمائش کا ذریعہ ہے. ایک لمحے کو قیمتی جانے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ عمر، ان کو 1000 سال بھی عمر دی جائے، یہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہ کریں، صابر شاکر کانے نہ ہو، اللہ کے فرما بردار نہ ہو، یہ کبھی جہنم سے نہیں بچ سکتے. صحیح البخاری میں رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے. فرمایا بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے. میں اختصار کے ساتھ، روایت کافی لمبی ہے، اس کو ذکر کرتا ہوں. ان میں ایک گنجا تھا، ایک کوڑ کا مریض تھا، یہ جسم کے اوپر موقع جو بڑے بڑے نکل آتے ہیں، سارے چہرے جسم پر تھے. اور تیسرا شخص ان میں سے نبینا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، یہ نبینے آدمی کے پاس آیا، یار بتا تیری کوئی پریشانی. اس نے کہا اس سے بڑی کیا پریشانی، آنکھیں کچھ نظر نہیں آتا، کیا چاہیے؟ آنکھیں مل جائیں. اس نے ہاتھ پھیرا آنکھوں پہ، فرشتے نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی. تجھے اور کیا چاہیے؟ کہتا بڑا غریب ہوں، کوئی مال مل جائے. کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں. یہ لے بکریاں. اس نے ایک ریوڑ بکریوں کا اس کے حوالے کر دیا. دوسرے کے پاس گیا، گنجے اور کوڑے، جو کوڑ کا مریض تھا، اس سے پوچھا. اس نے کہا بال چاہیے، لوگ جو ہیں وہ بہت تنگ کرتے ہیں. کوڑ والا کہنے لگا مجھے جو ہے میرے سے لوگ نفرت کرتے ہیں، میرے ساتھ بیٹھتے نہیں، کھاتے نہیں، یہ دانے، یہ جسم کے اوپر جو کوڑ ہے یہ بہت تکلیف دیتا ہے. اس نے ہاتھ پھیرا، اس کے بال آئے، وہ اس کا جسم بالکل درست ہو گیا. اور ان کو کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا دنیا کے مال میں سے ایک نے گائے مانگی اور ایک نے اونٹ مانگی. اس نے دیے، چلا گیا. اگلے سال دوبارہ فرشتہ جو ہے ان تینوں کے پاس آ گیا. اب ڈیرے دار ہیں، اونٹ جو ہیں، گائیں جو ہیں، ادھر بکریوں والے کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے. اب یہ سب سے پہلے اونٹ والے کے پاس جاتا ہے. اللہ کے بندے، میں راہگیر مسافر، اپنی حالت وہ کوڑ جو ہے کوڑ زدہ آدمی والی بنائی اور اس کے پاس پہنچ گیا. اس کو جا کہتا ہے راہگیر مسافر. اس نے کہا پیچھے ہٹ جا، کیا صورت لے کر آ گیا ہے؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اس نے کہا اللہ سے ڈر، یاد کر ایک وقت تو بھی اسی حالت میں تھا. اس نے کہا نہیں،
میں تو جب پیدا ہوا تبھی بڑا خوبصورت تھا۔ اس نے کہا اچھا اگر یہ معاملہ ہے اللہ تجھے ویسا کر دے جیسا تو پہلے تھا، اگر حالات بدلنے سے تو اوقات بدل گیا ہے پھر تیرا علاج یہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس کے چہرے پہ دوبارہ کوڑ نازل ہو گیا، اس کے سارے جانور مر گئے۔ گائے والے کے پاس چلا گیا، اللہ کے بندے میں راہگیر مسافر ہوں، سر سے گنجا ہے، اسی حالت میں جو اس کی تھی۔ اس سے کہا بھائی ایک گائے مجھے دے دے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ مال بڑی محنت سے کمایا ہے، تیری حالت تو دیکھ، تو کوئی لگتا ہے کہ کسی خاندانی گھر کا فرد ہے، چلا جا یہاں سے۔ اس نے کہا بھول نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ کبھی یہاں میں گزرا تھا تو وہی شخص ہے جو سر سے گنجا فقیر مسکین آدمی تھا۔ اس نے کہا تو اس قدر بدتمیز ہو گیا، ایک تو سائل ہے اور اوپر سے مجھے سناتا ہے کہ میں خاندانی رئیس ہوں، باپ دادا کی کمائی سے یہ ساری گائیں خریدی ہیں۔ اس نے کہا اچھا اگر تو جھوٹا ہے تو میرا رب تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بھی سارے جانور مر گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سر سے بالوں کو بھی اتار دیا۔ اب تیسرا شخص آیا، یہ جو نبینا تھا، یہ نبینا بن کر اس کے پاس پہنچ گیا، اللہ کے بندے میں راہگیر مسافر نبینا ہوں، مجھے کچھ دے۔ اس نے کہا بھائی مجھے وہ دن یاد آ گئے، میں بھی ایک دن اسی حالت میں تھا، میری کیفیت بھی یہی تھی، میرے رب نے ایک راہگیر مسافر کے ذریعے مجھ پہ فضل کیا تھا، تو ایک بکری کا سوال کرتا ہے، یہ سارا ریوڑ تیرا، جتنی چاہیے لے جا، یہ میرا کیا ہے، میرے رب کا مال ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میرا رب اپنے بندوں کو یوں بھی آزماتا ہے، حالات بدل جائیں، تاریخیں بدل جائیں، دن بدل جائیں، اپنی اوقات نہ بھولیں۔ جس رب نے جس انداز میں فضل کیا ہے اس کا کرم ہے، اس نے پردے رکھے، یہ اس کا فضل ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو ریڑھی بہان ہوں گے، جو بچپن میں چلتے پھرتے ہوں گے، لوگ ہمیں کہیں کھڑا نہیں ہونے دیتے ہوں گے، چل کاکا آگے ٹور، آج اللہ نے فضل کر دیا ہے، لوگ ہمیں دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ آگے بڑھ کے سلام کرتے ہیں، اور میں کہوں میں کیا ہوں، کچھ نہیں۔ فرشتہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ 1 سال قبل آنے والا وہی راہگیر مسافر اب آیا ہوں۔ در حقیقت تیری آزمائش تھی، تیرے 2 ساتھی وہ اپنی آزمائش میں ناکام ہو چکے، آج وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے، کل قیامت کے دن آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اور اللہ نے تجھے اس امتحان میں کامیاب کر دیا، اب یہ مال تیرا، یہ چیزیں تیری، ہم فرشتوں کو کیا چاہیے، بس آج تیری آزمائش۔ سبق ہمارے پاس اس سارے درس میں آج کے خطبہ میں یہی ہے، میرا رب دن بدل دے، تاریخیں بدل دے، سال بدل دے، اپنی حیثیت کو کبھی نہ بدلے۔ وہ لمحات ان کو یاد رکھے، نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انظروا الی من هو اسفل منکم، جو اپنے سے نیچے لوگ ہیں ان کی طرف ذرا نظر دوڑایا کرو، یاد کیا کرو کبھی میں بھی ایسا تھا، آج میرے رب نے فضل کر دیا، احسان کر دیا، اللہ نے یہ مال کی فراوانی کر دی ہے، تو میں نے اللہ کی قدر کرنی ہے، اللہ کے بندوں کا احساس کرنا ہے۔ اللہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا